أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ رب العالمین کی صفت و ستائش بڑائی کبریائی کے بعد درود و سلام و جناب امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاکیزہ کے لیے حضرات ذی وقار طویل سفر طے کر کے ہمارے مہمان ذی وقار ذی قدر تشریف لائے، آپ کے سامنے وعظ و نصیحت کی، قرآن اور سنت کی باتیں آپ سے شیئر کی ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی آمد کو، ان کے آنے کو قبول فرمائے، ان کی آمد کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے سنانے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آپ نے یہ بات سنی کہ اگر جانور بے عیب ہو لیکن کرنے والا عیب دار ہو تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ یہی چیز آپ نے سیکھی ہے نا، عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ نے یہی چیز جان لی ہے کہ عقیدہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز ہے، اس پر پہرے داری کریں، اپنے عقیدے کا لحاظ اور خیال رکھیں۔ اور آپ نے یہ چیز سنی سیکھی کہ چھوٹے چھوٹے وسوسات کی وجہ سے، توہمات کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر کے در پر چلا جائے، جھک جائے، تو یہ اس کی بے نصیبی ہے اور یہ اس کی توحید کے لیے زہر قاتل ہے، اس کی توحید ختم ہو جاتی ہے جو آدمی اپنے رب کے در کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی کا عمل، یہ قربانی تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ قربانی کا مطلب قریب کرنے والا عمل۔ یہ قربانی جب ہم کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ قربانی ہمیں ایک عقیدے کی یاد دلاتی ہے، قربانی ایک فکر ہمارے سامنے روشن کرتی ہے۔ یہ کاٹنا، بنانا، کھا لینا، پی لینا، یہی عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہری فکر موجود ہے۔ سورہ حج کے اندر 17ویں پارے میں ایک سورت کا نام ہی سورہ حج ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس سے اگلی آیتوں میں اور پچھلی آیات کے اندر حج کے سارے تذکرے موجود ہیں، میں نے صرف یہ ٹکڑا پڑھا ہے، قربانی کا جہاں پر تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ہر امت کے اندر رکھی ہے، قربانی کا عمل ہر قوم کے اندر رہا۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عظیم قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کے اس
محبوب عمل کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ رہتی دنیا تک آپ کا عمل ہم باقی رکھیں گے، اور یہ باقی ہے، باقی رہے گا۔ اب کیا کہا کہ جب ہم نے ہر امت کے اندر یہ قربانی رکھی ہے، کس لیے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، نام کس کا ہو؟ اللہ کا ہو۔ غیر الہ کا نام، غیر خدا کا نام اگر قربانی کے اوپر لے لیں تو یاد رکھیے قربانی حرام ہو جاتی ہے۔ بلکہ شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے اگر کوئی آدمی نام اللہ کا لے رہا ہے لیکن ایسی جگہ پر جا کر قربانی کر رہا ہے جہاں پر غیر خدا کی پرستش ہوتی ہو، عبادت ہوتی ہو، کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر نظر و نیاز غیر خدا کی، چاہے وہ نمک کی شکل میں ہو، چاہے وہ دانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ شیرینی کی شکل میں ہو، یہ حلیم کے جناب دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، چاول اور دال کی دیگیں چڑھا رہی ہیں، یاد رکھیے غیر خدا اللہ کے غیر کے نام پر جا کر نظر و نیاز چڑھانا یہ شرک عمل ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جن لوگوں کی مت مری ہوئی ہے وہ کس طرح جا کر وہاں پر اپنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں، مال کے ساتھ ساتھ اپنے دین اور ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، لوگوں رزق تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ نام بھی کس کا لو؟ اللہ کا۔ اور ساتھ یہ آگے عقیدہ رکھا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس سوچ اور فکر کے ساتھ چھری تیز کرو، اس سوچ اور فکر کے ساتھ گلے پر چھری چلاؤ کہ الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار تمہاری عبادت کے لائق ذات ایک ہی ہے۔ کیا پڑھتے ہیں نماز کے اندر؟ ہر نماز کے اندر، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے نعبدو نہیں، ایاک نعبدو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ جو آدمی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کرتا ہے، ابھی آپ نے سنا نظر نیاز یہ عبادت ہے، دعا کرنا یہ تو عبادت ہی نہیں بلکہ افضل العبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مخ ہے۔ بندہ غیر خدا کے سامنے جا کر کہہ رہا ہے جی ہماری کشتی پار لگا دو، ہمیں مصیبت سے نجات دے دو، اس سے بڑھ کر اور شرک کیا ہو سکتا ہے؟ مکہ کے مشرکین کا آپ شرک دیکھیں، وہ یہی شرک تھا، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے، اور ان کا تو یہ بھی عقیدہ تھا ہم اصل میں ان کی عبادت نہیں کرتے، صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، صرف اس لیے جھکتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں، اللہ کو یہ چیز بھی پسند نہیں آئی۔ کہا تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں ہے، میری ذات پاک تم مجھے دنیا کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو، مجھے دنیا کے ساتھ تم تولتے ہو، میں وہ ذات ہوں جو تمہاری شاہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے دل کے اندر ابھی خیال اٹھتا ہے وہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تم میرے سامنے دوسروں کو پیش کرتے ہو کہ تمہاری حاجتیں مجھ تک پہنچا دیں، تمہاری کون سی زبان ہے جس کا مجھے پتہ نہیں، تمہارا کون سا خیال ہے جس تک میری رسائی نہیں ہے۔ میرے بندوں مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کسی اور کو میرے سامنے سفارشی بنا کر لے آؤ، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب الفوز الکبیر، ہندوستان کے بہت بڑے محدث گزرے، امام گزرے، مجتہد گزرے، مرشد گزرے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بڑا عجیب مغالطہ لگا ہے کہ وہ اللہ کو دنیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اللہ کے معاملات اور ہیں، دنیا کے معاملات اور انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں لوگ عام طور پر دو مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جی چھت پر جانا ہو تو سیڑھی چاہیے، کسی بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹوں کے ساتھ رابطہ چاہیے۔ واقعی ایسے ہوتا، دنیا میں یہی کام کرنا پڑتا ہے، چھت پر جانا ہے تو کیا چیز چاہیے جی؟ سیڑھی۔ اور بڑے افسر کو ملنا ہو تو آپ کا اگر شناسائی تعلق نہیں، وہ آپ کو نہیں جانتا، آپ اس کو نہیں جانتے، تو پھر کیا کریں گے؟ تعلق پیدا کریں گے، نیچے، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے، تب جا کر ملیں گے نا۔ وہ کہتے ہیں میاں دنیا کے معاملات میں ایسے ہی چلتا ہے لیکن اللہ کے معاملات میں یہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ بھی نہیں تمہیں جانتا، تم بھی اسے نہیں جانتے، لیکن یہاں پر تو اللہ بھی تمہیں جانتا ہے اور تم بھی اللہ کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے معاملات کو دنیا کے ساتھ
یہ معیار نہ بنائیں، کمپیر نہ کریں، آپس میں ان کو مناسبت نہ دیں۔ اللہ وہ ہے جو تمہاری ہر بات کو جانتا ہے، اللہ تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسات اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تم نے اللہ کو جناب دنیا کے ساتھ تشبیہ دے کر کون سی کمال کیے ہیں؟ انتہائی شرکیہ بات ہے۔ حضرات اپنے عقیدے کو صحیح کریں، اور یہ قرآن سے ہے، الہکم الہ واحد۔ پہلی بات ایک عقیدہ ٹھیک کر لیں جس کی ابھی آپ نے وضاحت سنی، اور دوسری چیز فَلَهُ أَسْلِمُوا، فرما برداری کس کی کریں؟ اللہ کی۔ اللہ کے سامنے جھک کر عز و نیازی کے ساتھ، اللہ کے سامنے انکساری کے جذبات کے ساتھ، اور قرآن پاک کی باقی چیزوں کو اللہ پاک نے جو فرما برداری کے معیار مقرر کیے، میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف یہاں پر جو اللہ پاک نے 2-4 باتیں ذکر کی ان کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے لوگو اللہ کے لیے فرما برداری کرو، اور اے مصطفیٰ علیہ السلام آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیں جو میرے سامنے انکساری سے کام لیتے ہیں، میرے بن کر رہتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں۔ اور ان کی خوبی کیا ہے؟ الذین، یہ 4 خوبیاں دیکھ لیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے کبھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں، ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اب کیفیت اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر اللہ کا نام آئے، اللہ کی یاد آئے، اللہ کا حکم آئے، کیا مطلب اس کا؟ یہ نہیں کہ صرف آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف ہو، نہیں، اللہ کے نام کا خوف یہ ہے کہ آپ کے سامنے، میرے سامنے، ہمارے کسی تنازع کے حوالے سے، جھگڑے کے حوالے سے، ہماری خوشی اور غمی کے حوالے سے اللہ کا نام آتا ہے، پھر ہم دائیں بائیں نہ دیکھیں بلکہ کیا کہ یا اللہ تیرا حکم آ گیا، سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اگر کسی مسئلے کی بنیاد پر ہمارا کوئی تنازع ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، رشتہ ہے، کوئی لینا ہے، کوئی دینا ہے، ہم کہیں جی نہیں جی ہم کیا کریں جی، اللہ کا حکم، رسول کا حکم اپنی جگہ پر، لیکن برادری کیا کہے گی، کنبہ قبیلہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، وسیب کے لوگ کیا کہیں گے، سماج کے لوگ کیا کہیں گے، میرا کیا بنے گا، میرے معاملات کا کیا بنے گا۔ یاد رکھیے اگر اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے سن کر بھی ہم اللہ کے حکم پر نہیں جھکتے بلکہ کنبے قبیلے کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے اپنے رب کے نام کا حیا نہیں کیا ہے۔ لہذا پہلی چیز کیا ہے جی؟ قربانی اس کی ہوگی جس کے اندر یہ جذبہ موجود ہو کہ اللہ کا جب نام آ جائے پھر ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس کا دل اللہ کی طرف لگ جائے۔ دوسری چیز والصابرین علی ما اصابہم، اپنے ماحول کو دیکھیے، مشکلات ہے کوئی شک نہیں، پریشانی ہے کوئی شک نہیں، اور یہ ہر زمانے کے اندر پریشانیاں ہیں، ہر زمانے کے معاملات مسائل علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھے کبھی بھی مشکلات ہو، پریشانیاں ہو، بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر کے در پر چلا جائے۔ اور یقین جانیے ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ مسیحوں کے پاس جا کر، یہ درویش بابا ہے جناب، یہ بنگالی بابا ہے، یہ بنگالن ہے، یہ جناب کرسچن ہے، یہ ہندو ہے، یہ مڑیچا ہے، ان کے پاس جا کر تویز لکھا کر لاتے ہیں تاکہ ہمارے کاروبار چل پڑے۔ سبحان اللہ، جو شخص اپنے آپ کو پوری زندگی میں اپنے رب کی معرفت نہیں دے سکا، نبی کی پہچان نہیں کر سکا، آپ اس کے بعد خیر لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے، چوری ہو گئی ہے جناب لوٹا گھمانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، فلاں چیز ہو گئی ہم فال نکلوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ شرکی عمل ہے، اپنے آپ کو اس دلدل سے نکال کر اللہ کی توحید کے سائے کے اندر رہیں۔ اگر اللہ کی توحید کے سائے میں رہیں گے تو اللہ قربانیوں کو قبول کرے گا، وگرنہ اللہ کو ان قربانی کے خونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ فرماتے ہیں یہ خون نالی میں بہنے والے، گوشت تمہارے پیٹوں میں جانے والے، میرے پاس کوئی چیز نہیں پہنچتی، میرے پاس اگر پہنچتی ہے تو کیا پہنچتی ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، میں تمہارے دل کی کیفیت اور تمہارا تقوی دیکھتا ہوں کہ تمہاری میرے ساتھ چاہت اور محبت کتنی ہے۔ کتنی چیزیں ہوں گی جی؟ اللہ کا نام لیا جائے تو ہر چیز کو چھوڑ کر جب اللہ کا حکم آ جائے اس کی طرف جھک جائیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اگر کوئی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، مسائل ہوں تو کیا کریں؟ اللہ کے دین کو اختیار کریں، اللہ کے نبی کے پاک سنت کو اختیار کریں، صبر سے کام لیں۔ اور تیسری چیز والمقیم الصلاۃ،
نماز کو قائم کرنے والوں، یہ کھلے لفظوں میں سن لیں، جو آدمی بے نماز ہے اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ اور اللہ کے لیے جب آپ 7 حصے اونٹ کے اندر یا گائے کے اندر بچڑے کے اندر رکھا کرتے ہیں، دیکھ لیا کریں بے نماز آدمی کی قربانی کے ساتھ شراکت داری نہ کیا کریں، اس کی قربانی نہیں ہو رہی۔ ایک جان کے اندر جان ایک ہے، اس کے اندر ایک بد عقیدہ ہے، ایک صحیح عقیدے والا، ایک نمازی ہے، ایک بے نمازی، کوئی قربانی کا فائدہ نہیں۔ اللہ کے لیے جو نماز کو قائم کرنے والا ہو اس کے ساتھ حصے داری رکھا کریں، خود اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے یاد رکھ لیا، اگر نماز نہیں پڑھتے پیسے کو ضائع نہ کریں، پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنے، نماز کا پابند بن جائے، اس کے بعد قربانی کیجیے گا، ورنہ ایسے بندے کی نمازی قبول نہیں ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتے۔ اور چوتھی چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میرے چاہت والے بندے ہوتے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں، ان کا یہ بھی عمل ہوتا ہے کہ وہ میرے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ خرچ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ قربانی کرے اللہ کے نام پر، یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے واہ جی واہ، واہ جی واہ کتنا بڑا اچھا جانور کیا ہے، کتنا قیمتی جانور کیا ہے۔ یار یہ تو اب ہمارے اندر اللہ بس معاف کر بیماری آ چکی ہے۔ بندہ عمرہ کر رہا ہے، سب سے پہلے اپنا اسٹیٹس لگائے گا، احرام باندھ رہا ہے اپنی تصویر، حج کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ ہمارے بہت بڑے جماعت کے محدث ہے، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ سلف صالحین اور ہمارے اندر بس زبر اور پیش کا فرق ہے۔ مولانا شاہ اللہ قصوی صاحب وہ فرماتے ہیں سلف صالحین عمل کر کے چھپا کرتے تھے، وہ چھپتے تھے اور ہم چھپتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے جی؟ عمل کیا اور چھپ گئے، اور وہ عمل کرتے تھے اور چھپتے تھے۔ اللہ کے لیے جو کام کرے اللہ کی رضا کی خاطر کرے۔ حضرات، جو آدمی اللہ کی عبادت اللہ کے مقرر کردہ طریقوں کے مطابق کرتا ہے اس کی عبادت قابل قبول ہے۔ جو آدمی اس سے ہٹ کر اپنی منمانی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے مقرر کردہ طریقوں سے ہٹ کر کرتا ہے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں۔ بلکہ میں آخری مثال دے کر اندازہ کریں، ایک آدمی کے پاس توحید بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اس کی نیت بھی پاک ہے، جو حضرت نے ذکر کیا رزق بھی اس کا پاک ہے، سب کچھ ہے، صرف اس نے یہ کیا ہے، یہ قربانی کو سنت سے ہٹ کر کر لیا ہے۔ قربانی کو کیا کیا ہے جی؟ مثلا قربانی ہونی تھی نماز کے بعد، اس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، چاہے اس کی نیت بھی پاک ہے۔ اس کی نیت یہ تھی چلو جناب محلے کے لوگ غریب ہیں، بعد میں گوشت سب کی طرف سے آئے گا، لوگوں کو اجر ملے گا، چلو میں سب سے پہلے قربانی کر کے سب سے پہلے لوگوں کے گھروں میں، مسکینوں کے گھروں میں پہنچا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں بندے کے بعد توحید بھی ہے، اخلاص بھی ہے، رزق حلال سب کچھ ہے، صرف ایک چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کون سی چیز؟ سنت اس کے ہاتھ سے رہ گئی ہے۔ سنت طریقہ کیا تھا؟ بولیے سنت طریقہ کیا تھا؟ نماز کے بعد یہ آپ دھیان دیا کریں، دھیان دیا کریں جناب، اگر آپ نے نماز ابھی نہیں پڑھی، کسی نے آپ کا جانور ذبح کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی جانور کے اندر 7 بندے شریک ہیں، ان میں سے 2 نے پڑھ لی ہے نماز، باقی 5 نے نہیں پڑھی، تو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں قربانی تب ہوتی ہے جب بندہ کیا کر لے؟ بولیے نماز پڑھ لے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑی ہیں، کیونکہ اس کو بیان کرنے والا بہت بڑی شخصیت کا حامل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک صحابی سے یہ کام ہو گیا تھا، ابھی نماز سے فارغ ہوئے، خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا ہے کہ نماز کے بعد قربانی ہوگی، مجھ سے تو پھر کچھ اور ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی صبح سویرے ہمارے گھر کے قریب جو ہے نا بڑے غریب لوگ ہیں، میں نے کہا چلو ان کے لیے گوشت کا میں بندوبست کر لوں، آنے سے پہلے میں چھترا جانور ذبح کر کے گوشت بنا سنوار کر کے ان کے گھروں میں دے کر آئے ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری نیت ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں، آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جانوروں کے دوندے ہونے کا معاملہ ہے۔ چلیں یہ بھی مسئلہ بتلا دوں، یہ ہمارے یہاں نا بہت بڑی بحث ہوتی ہے، یہ پکا کھیرا ہے کچا کھیرا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی، کہتے کچا کھیرا پکا کھیرا، کہتے سلاد کے اندر تو پکا کھیرا پسند نہیں کرتے، قربانی کے اندر آپ پکا کھیرا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ بحث میں نہ پڑا کریں، چھوٹا جانور ہے بڑا جانور ہے جو بھی جانور ہے
گرمی اور سردی کے حساب سے، جانوروں کے عمر کے حساب سے، ماحول کے حساب سے مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں، بلکہ ہمارے گرم علاقوں میں اور سرد علاقوں میں جانوروں کے بالغ ہونے کی، جانوروں کے دانت گرانے کی عمریں مختلف ہیں۔ شریعت نے بہت بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کر دیا ہے۔ اگر عمر کا معاملہ ہوتا یقین جانے بڑی مشکل چیز ہونی تھی۔ کس کو پتہ ہے جی بکرا لیلا کب پیدا ہوا ہے، اس کی عمر کیا ہے، پتہ چلنا تھا؟ نہیں پتہ چلنا تھا۔ شریعت نے آسان سا طریقہ بتلا دیا ہے کہ 2 دانتا ہو جائے، یعنی اس کے 2 دانت گر جائیں، اگلے دانت آ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دندہ جانور ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے صاف بات فرما دی ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، لوگوں 2 دانتا دندہ جانور کیا کرو، پکے کچے کی یہ شرط نہ لگایا کرو۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ جی قاری صاحب یہ جانور جو اپنے گھر کا پلا ہے، مجھے بتلائیں کوئی جانور بغیر گھر کے پلتا ہے؟ لوگوں جانور بنا گلی محلوں میں پلتے ہیں یا وہ جنگلوں میں پلتے ہیں، خود بخود پل جاتے ہیں؟ ہر بندہ جانور پال کر ہی پالتا ہے۔ اس لیے ان بحثوں سے نکل کر شریعت کی طرف آئیں۔ الحمدللہ ہماری دعوت رب کی توحید کی ہے، آقا علیہ السلام کے پاک فرمان پاک سنت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے آپ کو یہاں پر جمع کیا ہے، جناب قاری مولانا جمیل احمد صاحب کی یہ بڑی محبت اور محنت ہے، ایسے پروگرام منعقد کرتے ہیں، علماء کو دعوت دیتے ہیں، دور کا سفر کر کے علماء بھی تشریف لاتے ہیں، آپ بھی تشریف لاتے ہیں، پھر آپ کے لیے انتظام بھی کرتے ہیں، ضیافت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے والا بنا دے، اور نیکی ایسا کرنے والا بنا دے جیسا نیکی کار اللہ پاک پسند کرتا ہے، جیسے نیکوکار کو اللہ پاک محبوب رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نیکوکار بنا دے، ایسا عامل اور حامل بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔